السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز ناظرین، مسائل شادی کی چوتھی نشست لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بہت سارے مسائل پر ہم نے گفتگو کیے، شادی کا معنی، اس کا مفہوم، دور جاہلیت میں شادی کے طریقے، اور اسی طریقے سے شادی کے اغراض و مقاصد، اسی طریقے سے جو ہے کن کن وجوہات کی بنیاد پر اور کن کن طریقوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شادی کے ارکان کیا کیا ہیں۔ عام طور سے شادی کے 2 ارکان یا 3 ارکان بیان کیے جاتے ہیں۔ شادی کے 3 رکن ہیں جس کا ہونا، جس کا پایا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا رکن جو ہے کہ لڑکا اور لڑکی، یعنی جس سے شادی ہونے والا ہے، ان دونوں کا وجود ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ابھی بچہ اور بچی پیدا نہیں ہوئے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے نکاح پڑھ دیا جائے۔ یعنی 2 لوگ آپس میں اتنا زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ یہ دونوں کی بیوی حاملہ ہیں، ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے اور اس پیدائش سے پہلے ہی نکاح پڑھا دیے، تو یہ طریقے بالکل غلط ہے نا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کا پایا جانا، دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ دونوں کا ہم مذہب ہونا بھی ضروری ہے۔ لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا ہم مذہب ہونا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرا رکن جو ہے ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی شوہر، لڑکی والا، لڑکی کا کوئی ولی، لڑکی کا باپ ہو، باپ اگر ولی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر باپ موجود نہیں تو باپ کے قائم مقام کوئی بھی اس کا چچا ہے یا لڑکی کا ماموں ہے یا کوئی اور شخص جو اس کا ذمہ دار ہو، اس کا ولی، اس کا سرپرست ہو، وہ یہ ذمہ داری لے سکتا ہے، یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں اپنی فلاں لڑکی سے آپ کی شادی کرتا ہوں، ہے نا۔ اور قبول کرنا لڑکے کے جانب سے شوہر بذات خود یا شوہر کا کوئی سرپرست یا اس کے قائم مقام کوئی ذمہ دار یہ ذمہ داری لی کہ ہاں ہمیں یہ بات منظور ہے، جو ذمہ داری آپ دے رہے ہیں یہ ذمہ داری ہمیں قبول ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں اپنی لڑکی سے، آپ کے لڑکے سے شادی کر رہا ہوں، ہاں یہ چیز ہمیں قبول ہے۔ لڑکا کہے، شوہر کا کہنا زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر شوہر نہیں کہہ پا رہا ہے، گونگا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جگہ پر اس کا قائم مقام، اس کا باپ جو ہے یا اس کا چچا یا جو بھی موجود ہے، اس کا کوئی سرپرست میں سے وہ اس طرح سے ذمہ داری لے سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہ شادی کے جو ہے غالباً 2 یا 3 ارکان ہیں جس کا پایا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی زوجین کا وجود جو پایا جانا اور ایجاب و قبول کا ہونا، یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اچھا، مزید آگے چلتے ہیں کہ شادی کے شرائط کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا شرط ولی کا ہونا۔ شادی کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر شادی جائز ہی نہیں ہے نا۔ اب بہت سارے لوگ فتوی بازی کرتے ہیں کہ ولی کے بغیر بھی شادی ہو جاتی ہے، اور کرتے بھی لوگ کرتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ کر کے جو ہے غلط طریقے سے جو ہے شادیاں کرتے ہیں۔ ایسی شادی جائز نہیں ہے جس شادی کا کوئی ولی نہ ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولی کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا جو لوگ فتوی بازی کرتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں، یا باہر کہیں گھر سے دور جا کر کے کسی عالم کے ذریعے، عالم کو یا کسی جاہل کو پیسہ کھلا کر اس سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ ولی کا موجود ہونا ضروری ہے، سرپرست کا، ذمہ دار کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا شرط ہے ولی کا موجود ہونا۔ اور دوسری شرط 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب آج کل تو گواہوں میں عادل دیکھا نہیں جاتا، مالداری دیکھی جاتی ہے کہ کون گواہ بن سکتا ہے نا، مالدار کون شخص ہے، مالداری دیکھی جاتی ہے۔ جبکہ شریعت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وشاہدی عدل لا نکاح الا بولی وشاہد عدل،
ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسری شرط 2 عادل گواہوں کا ہونا بھی ضروری، یعنی ان کے بغیر بھی نکاح نہیں۔ عادل گواہ یعنی وہ نیک ہو، مخلص ہو، انصاف پسند ہو، ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ ہم تو کسی کو بھی گواہ میں شامل کر لیتے ہیں، کوئی بھی بن جائے، اور بالخصوص عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مالدار لوگوں کو گواہ بننے کے لیے تلاشتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ خوش ہو جائے۔ اسے یہ عہدہ دے دیا جاتا ہے، اس منصب پر اس لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ فلاں صاحب، فلاں جو ہے سیٹ، فلاں ٹھیکیدار فلاں صاحب کو راضی ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے کہا کہ جب گواہ کا انتخاب کیا جائے، گواہان کا، تو انصاف پسند گواہوں کا انتخاب کیا جائے، مخلص لوگوں کا انتخاب کیا جائے، جو دین کے پابند ہوں، جو شریعت کے پابند ہوں۔ یقین مانو میں نے ایسے گواہوں کو دیکھا ہے جو وقت پر انہوں نے برجستہ انکار کر دیا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، جبکہ پیپر میں ان کے نام کے سامنے دستخط، ان کا دستخط موجود ہے، انہوں نے سگنیچر کیا، سائن ان کا موجود ہے، نام لکھا ہوا ہے، پیپر ثبوت کے طور پر موجود ہے، لیکن پھر بھی برجستہ اس قدر جھوٹ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ دین کا پابند آدمی ہو، عادل ہو، انصاف پسند ہو، ایسے گواہوں کا انتخاب کیا جائے۔ تیسری شرط جو ہے زوجین میں سے، شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کا راضی ہونا ایک دوسرے سے، ہر ایک کا راضی ہونا ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ تیسری شرط ہے، چونکہ عام طور سے ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی کسی بھی لڑکے سے طے کر دی جاتی ہے، اور جس دن بارات آتی ہے، جس دن عقد کا دن ہوتا ہے، اس دن لڑکی برجستہ انکار کر دیتی ہے یا کسی اور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زوجین کی رضامندی ضروری ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہوں، اور یا تو پھر اپنے ماں باپ کے فیصلے سے راضی ہوں، جو فیصلہ ماں باپ نے کر دیا اس فیصلے سے راضی ہوں۔ اگر راضی ہیں تو وہ نکاح درست ہے، اور اگر راضی نہیں ہیں، جبرن نکاح کرایا جاتا ہے، تو نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زوجین کی تعین معلومات، جیسے ایک شخص کے پاس 3-4 لڑکے ہیں اور ایک شخص کے پاس 3-4 لڑکیاں ہیں، لڑکی کے باپ نے اور لڑکے کے باپ نے آپس میں رشتہ طے کر لیا کہ آپ میری لڑکی سے شادی کر دو اپنے لڑکے کی، یا آپ میرے لڑکے سے اپنے لڑکی کی شادی کر دو، دونوں آپس میں رشتہ طے کر لیا، لیکن متعین نہیں کیا کہ آپ کا لڑکا کون ہے یا میری لڑکی کون ہے۔ وقت پر کسی بھی لڑکے اور لڑکی سے کسی بھی لڑکی کو دلہن بنا دیا جائے، کسی بھی لڑکے کو دولہا بنا دیا جائے، یہ غلط ہے، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ رشتہ جس وقت طے کیا جائے اس وقت یہ بھی واضح کر لیا جائے، طے کر لیا جائے، اس کی تعین کر لی جائے کہ وہ لڑکی کون سی ہے یا وہ لڑکا کون سا ہے جس سے ہم رشتہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، 5ویں شرط جو ہے کہ گواہان کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، گواہوں کا وہاں موجود ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جس وقت شادی ہو وہاں گواہ موجود ہی نہیں ہے۔ آپ عقد پڑھا رہے ہیں، آپ عقد پڑھ رہے ہیں، نکاح کے جو ہے خطبہ آپ نے پڑھ دیا، سب کچھ ایجاب و قبول بھی ہو گیا، لیکن وہاں کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں کا یہ جو نکاح کے شرائط ہیں، ان شرائط کا پایا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ولی کا ہونا، نمبر 2 گواہان کا موجود ہونا، اور نمبر 3 زوجین کی رضامندی، اور اسی طریقے سے عادل گواہوں کا وہاں موجود ہونا ہے نا۔ یہ سارے شرائط ہیں جن شرائط کا پایا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو شرائط شادی کو سمجھنے کی اور ان شرائط کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔